السلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج کی اس عظیم الشان دینی، مذہبی، عرفانی، روحانی اجلاس کے صدر باوقار معزز علماء کرام، بزرگوں، عزیز طلبہ، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والوں، اللہ رب العزت نے اپنے نبی برحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. دو عظیم نعمتیں اللہ کے لاڈلے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو عطا. دو عظیم نعمت، ایک تعلیمات نبوی اور دوسری عظیم نعمت وہ کیفیات نبوی. علم بھی سکھایا اللہ کے لاڈلے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو علم کی کیفیت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ایک شان ہے، اور آپ کی بعثت کے چند اغراض و مقاصد ہیں. وہ مقصد اگر ہماری زندگی میں آ جائے، خدا کی قسم کامیابی مقدر. آپ کی بعثت کی ایک شان رحمت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے. آپ کی تعلیمات ہمارے لیے رحمت، آپ انسانوں کے لیے رحمت، آپ جانوروں کے لیے رحمت، آپ عورتوں کے لیے رحمت، آپ یتیموں کے لیے رحمت، آپ بوڑھوں کے لیے رحمت، آپ بیواؤں کے لیے رحمت. جبریل آمین نے یوں کہہ دیا کہ اللہ کے حبیب ہمارے لیے رحمت. تو ایک شان ہے آپ کی شان رحمت، اور ایک شان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وہ اغراض مقاصد. قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے بھیجنے کا مقصد بیان فرما دیا. چار مقاصد کے لیے اللہ کے لاڈلے حبیب دنیا میں تشریف لائے. یتلو علیہم آیاتہ، یہ بنیادی مقصد تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانے کا. یہ بنیادی مقصد تھا. آپ قرآن پڑھنے آئے. تعلیم و تعلم کا سلسلہ مکۃ المکرمہ میں غار حرا سے شروع. یہ سلسلہ غار حرا سے شروع ہوا. اللہ کے لاڈلے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مقدس کی اللہ کی آیتوں کی تلاوت کے لیے دنیا میں مبعوث فرمائے گئے. یہ آپ کے دنیا میں تشریف آوری کا بعثت کا بنیادی مقصد معمولی عمل نہیں ہے. اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنی آیات بینات قرآن
مقدس کی تلاوت فرمائی. جبریل امی تلاوت سن رہے ہیں. جبریل نے آ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تلاوت فرمائی اور اللہ کے لاڈلے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھا رہے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت سن بھی رہے ہیں, نگرانی بھی ہے کہ میں نے قرآن کی تلاوت فرمائی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طریقے سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزر رہے ہیں. خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول کے پاس سے آقائے مدنی گزر رہے ہیں. اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مقدس کی تلاوت, اللہ کے نبی کے صحابی تلاوت فرما, ابو بکر صدیق تلاوت فرما رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کی تلاوت سننے کے لیے زیادہ توجہ دیے, متوجہ ہوئے, کان لگائے. بڑی پریشانی, بڑی دقت کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن کی تلاوت کی آواز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے. آگے بڑھے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزر رہے ہیں. عمر ابن خطاب کو چیک کر رہے ہیں صحابہ قرآن پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں, کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں. یہی تو مقصد زندگی ہے, اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں اور اتنی بلند آواز سے قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہے ہیں کہ پورا محلہ قرآن کی تلاوت سے گونج. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے. سیدنا صدیق اکبر آ رہے ہیں, سیدنا عمر ابن خطاب آ رہے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے ابو بکر صدیق, آپ اتنی آہستہ سے قرآن کی تلاوت کیوں کر رہے تھے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے حبیب جس ذات کو میں سنانا چاہتا تھا وہ ذات نہ تو بحری ہے, نہ تو گنگی ہے, نہ تو غائب ہے, وہ تو علیم بذات الصدور ہے. کالے پہاڑ پر کالی رات میں کالی چونٹی اگر چلتی ہے تو اس کی آہتوں کو وہ ذات آہتوں کو, میں اس ذات کو قرآن مقدس کی تلاوت سنا رہا تھا. آگے بڑھے تو سیدنا عمر ابن خطاب مسجد میں میرے پوچھا کہ آپ کتنی بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کیوں کر رہے تھے؟ تو فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے سوتے بندوں کو جگا رہا تھا اور ابلیس شیطان کو بھگا رہا. میں اس لیے قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا تھا کہ ابلیس بھاگے, شیطان بھاگے اور اللہ کے بندے بیدار ہو کر اللہ کی عبادت کریں. پتہ یہ چلا کہ قرآن مقدس کی تلاوت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنے کے لیے, اللہ سے بندوں کا رشتہ جوڑنے کے لیے, اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ تھے. اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے واسطہ تھے. بغیر واسطے کا کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. یہ عیسائی ہے نا, عیسائی یہ سابقہ کتابوں کو بھی مانتے ہیں, سابقہ نبیوں کو بھی مانتے ہیں. انہیں غیر مسلم کہا جاتا ہے. کیوں؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں.
آخر ایسا کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے واسطے کو چھوڑ کر اللہ کو نہیں مانتے ہیں، نبی کے واسطے کو چھوڑ کر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ جو نبی کا واسطہ چھوڑ کر اللہ تک پہنچے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ کافر۔ اس لیے میرے دوستو کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والوں، قرآن مقدس کی تلاوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان کیا۔ آپ قرآن پڑھائے، صحابہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کافروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر رؤسائے مکہ نے، سرداران مکہ نے، کفار مکہ نے صدیق اکبر کے خلاف مقدمہ درج کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اس یار کو، اس ساتھی کو، ابو بکر صدیق کو منع فرما دیجیے، روک دیجیے، جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو ہماری عورتیں سننے کے بعد گھروں میں روٹیاں پکانا چھوڑ دیں، مزدور مزدوری چھوڑ کر گلیوں میں کھڑا ہو کر کے اس دیوارے سے، اس پروانے سے، اس مستانے سے قرآن سننے لگتا ہے۔ قرآن کی تلاوت اتنا عظیم عمل ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے قرآن کی تلاوت کے ذریعے 13 انسانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ، 13 مسلمانوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سنا، 13 انسانوں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ تو قرآن کی اثر، یہ تو انقلابی کتاب ہے، یہ اثر، یہ کتاب اثر دکھا دیتی ہے ہمیں، ہمارے درمیان، ہمارے سامنے، ہمارے زندگی میں یہ مقصد ہونا چاہیے کہ میرے نبی کا یہ مقصد تھا، مقصد اولی اور اہم مقصد کہ آپ قرآن کی تلاوت کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ ہم اپنے گھروں کو بھی قرآن مقدس کی تلاوت سے آباد کریں گے۔ آج شکوہ ہے، وقت قلت ہے، میں آپ کو آگے بات بڑھاؤں، 15 منٹ کا موقع ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس عظیم الشان مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم کے اس عظیم الشان اجلاس میں اس ناچیز کو، کم علم کو شرکت کا موقع مل گیا، ان بزرگوں کی زیارت کا موقع مل گیا۔ یہ میں اپنی خوش قسمتی پہ نازا ہوں، اور مجھے اپنی خوش قسمتی پہ نازا ہے کہ میرے دوستوں کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والوں، تو میں عرض آپ سے یہ کر رہا تھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد تھا۔ اور دوسرا مقصد جو قرآن مقدس نے بیان فرمایا، یزکی، آپ مزکی بنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی قلوب کو پاک صاف کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لے آئے۔ تزکیہ کے معنی ہے، لفظی معنی پاک کرنا، صاف کرنا، سنوارنا، سجانا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کا تزکیہ فرما، کیا مطلب؟ ان کے قلب کو، ان کی روح کو، ان کے اخلاق کو آقائے مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجاتے اور سنوارتے تھے، سجاتے اور سنوارتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو پاک، ایک نجاست ہے جو نظر آنے والی ہے، اور ایک نجاست ہے جو غیر مرئی نظر آنے والی نہیں ہے۔ تزکیہ اس نجاست کے کو صاف کرنے اور پاک کرنے کا نام ہے جو نظر آنے والی نہیں ہے۔ جھوٹ
ایک نجاست ہے، غیبت ایک نجاست ہے، تکبر ایک نجاست ہے، غرور ایک نجاست ہے، حسد ایک نجاست ہے، عداوت ایک نجاست ہے، وقت کا ضائع کرنا ایک نجاست ہے، اپنی خواہشات نفس کا غلام بن جانا یہ ایک نجاست ہے۔ اسی نجاست کو انسان کے قلب سے نکال کر اچھے اخلاق پیدا کرنے کے لیے اللہ کے نام حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ میرے دوستو، جھوٹ کی جگہ سچائی آ جائے، صداقت آ جائے، بددیانتی کی جگہ امانت آ جائے، بے حیائی کی جگہ حیا آ جائے، خدا کی قسم دل کا وہ مادہ، برائی کا مادہ، گندگی کا مادہ جب تک نکلے گا نہیں، صاف نہیں ہوگا، اعمال صالحہ کی قوت آپ کے اندر پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر اخلاق اچھے ہوں گے تو اعمال صالحہ کی قوت۔ اور آج تو علماء یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس سے فارغ ہونے کے بعد مجھے ضرورت نہیں ہے اہل اللہ کی صحبت میں جانے کی، مشائخ کی صحبت میں جانے کی۔ وقت کے مشاہیر علماء، وقت کے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے زیادہ تقویٰ آپ کا ہے، امام ابو حنیفہ سے زیادہ علم آپ کا ہے۔ اپنے اصلاح کے غرض سے، فیض حاصل کرنے کے لیے، اپنی تزکیہ کے لیے حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ ایک ولی کامل کی خدمت میں جایا کرتے تھے۔ میرے دوستو، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والوں، امام ابی جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں امام ابو اعظم رحمت اللہ علیہ 2 سال تک رہے۔ 2 سال تک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لولا السنتان لہلك النعمان، اگر 2 سال تک امام ابی جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں نہ گزارا ہوتا، نہ لگایا ہوتا، ان کی صحبت میں نہ رہا ہوتا تو امام ابو حنیفہ بھی ہلاک۔ میرے دوستو، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والوں، تزکیہ اسی کا نام ہے، تزکیہ نام ہے اپنے قلب سے گندے مادے کو جھوٹ نکل کر صداقت کی صفت آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے درمیان ان کے قلوب میں وہ اچھی صفات پیدا کیا، اخلاق رذائل کو نکال کر، گندگی کو نکال کر، کفر کو نکال کر، شرک کو نکال کر، عداوت کو نکال کر، بغض کو نکال کر، حسد کو نکال کر، کینہ کو نکال کر، دشمنی کو نکال کر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اچھا اخلاق۔ آخری بات کر رہا ہوں میرے دوستو، وقت اجازت نہیں دیتا۔ آخری بات، کس طریقے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے قلب بے حیائی کے مادے کو نکال کر حیا کی کیسی صفت پیدا فرما دی ہے۔ صحابہ کرام کو ذرا دیکھیے، جب یہ دل صاف ہوتا ہے، دل پاک ہوتا ہے تو نگاہ بھی پاک ہو جاتی ہے۔ دل پاک ہوتا ہے، دل کے بگاڑ سے بگڑتا ہے آدمی۔ جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا۔ دل بگڑے گا، جذبات بگڑ جائیں گے، دل بگڑے گا، ہاتھ بگڑ جائے گا، دل بگڑے گا، زبان بگڑ جائے گی، دل بگڑے گا، آنکھ بگڑ جائے گی، دل بگڑے گا، پاؤں بگڑ جائے گا۔ دل سنوار لو، اور دل سنورتا ہے اللہ والوں کے صحبت میں، اللہ والوں کی خدمت میں۔
ہمارے شیخ موجودہ شیخ پیر طریقت شیخ پیر طریقت حضرت مفتی شاہ محمد عبداللہ پھولپوری دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالی حضرت کی عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ ہندوستان کے اندر خاص طور سے یہ علاقہ چمپارن کا ہے، آپ جائیے، چمپارن کے ہر مقام پر ذکر کی مجلسیں قائم ہے، اصلاحی سلسلہ حضرت والا سے لوگوں کا قائم ہے۔ نیپال میں ملک نیپال سے ہوں اور نیپال کی بات بتا رہا ہوں، جمعیت کی ایک میٹنگ ہوئی تھی کاٹھمانڈو میں، وسائل کی قلت کی وجہ سے جمعیت کے علماء میٹنگ کہاں کرے، تو ایک بہت بڑا اللہ کا نیک بندہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا جیتا جاگتا مرید، اس کو یہ خبر ہوئی کاٹھمانڈو کے سرزمین پر 20 سال قبل کی بات پر، ہم 15 سال قبل 75,000 روپئے گرا دیتے کاٹھمانڈو کے اس سرزمین پر محسن محمد رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید خانقاہ چلا رہا۔ یہ علماء جمعیت کے میزبان بنے اور ہم لوگوں کو بھی ذکر و سلوک میں شرکت، محفل مجلس میں ذکر و سلوک کی مجلس میں شرکت کا موقع ملا، فیض حاصل ہوا۔ ہم لوگوں کو پتہ یہ چلا کہ حضرت کا فیض آپ چلے جائیں، جتنا زیادہ فیض محسن الامت رحمت اللہ علیہ کا پہنچا ہے ان علاقوں میں، دور دراز علاقوں میں، نیپال کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں حضرت کا فیض نہ پہنچا ہو، اور حضرت کے متقین مریدین متوسلین حضرت کے نام۔ آپ جہاں چلے جائیں، نیپال سے ہمارے کچھ احباب آئے ہیں، ان کے والدین، ان کے دادا بھی حضرت رحمت اللہ علیہ سے بیٹھتے۔ جب ہم لوگ اس میدان میں گئے تو پتہ یہ چلا کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے مریدین نیپال کے کونے کونے میں موجود ہیں، اور الحمدللہ آج جو حصہ باقی تھا موجودہ شیخ مشفق الامت حضرت مولانا شاہ مفتی احمد اللہ پھولپوری کے ذریعے اللہ فیض پہنچا رہا ہے۔ اللہ عمر میں برکت دے ہمارے شیخ کی، اللہ تعالیٰ عمر دراز فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر شر و فتن سے ان کی حفاظت فرمائے۔ تو میں یہ کر رہا تھا آپ سے، یاد رکھیے گا، دل کو صاف کر لیجئے، خدا کی قسم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو کہنے سننے سے زیادہ ان کہی سنی باتوں پہ عمل صالح کی توفیق بخشے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره، اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي وراحتي ومالي، اللهم استر عورتي واهلي، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره۔ یا اللہ ہم سب پہ اپنا رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سہولت کا، مغفرت کا معاملہ، اے رب العالمین ہم سب تیری رحمتوں کے محتاج، اللہ ہم تیرے مسکین بندے، یا اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہم خطاکار ہیں، ہم تیرے در کے بھکار ہیں، گداگر ہیں۔ اللہ تو نے کہا ہے اے انسانو تم سب فقیر ہو، اللہ تو غنی ہے، اللہ تو غنی ہے۔ اللہ ہم فقیروں کو رحمت کا صدقہ، رحیمی کا صدقہ عطا، اللہ غفاری کا صدقہ عنایت فرما دے، اللہ کرم کا صدقہ عنایت فرما دے۔ یا اللہ ہمارے قلوب کو پاک صاف فرما دے، ہمارے قلوب میں اپنی محبت اور معرفت عنایت، اللہ اپنے نبی کی محبت عنایت فرما دے۔ یا اللہ جتنے لوگ اس اجلاس میں شریک ہوئے ہیں سب کو سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا، شفائے کاملہ
عاجلا مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اللہ ہم نے جو مقروض ہم کے قرض کی ادائیگی کے لیے غیر کی خبر، اللہ مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، اللہ مکاتب دینیہ کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، اہل اللہ کی حفاظت فرما، علماء صلاح کی حفاظت فرما۔ اللہ بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے رب العالمین، یہ ادارہ جس کو ولیوں نے قائم کیا ہے، پروردگار عالم اس ادارے میں خوب خیر و برکت عنایت فرما۔ اللہ اس ادارے کے سارے مشکلات پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے شیخ کو لمبی عمر عطا فرما۔ یا اللہ جن بزرگوں نے اس کو قائم کیا، اس کو اپنے خون جگر سے سینچا، اس ادارے کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، خاص طور سے شیخ المشائخ شاہ عبدالغنی پھولپوری رحمت اللہ علیہ، مشفق الامت رحمت اللہ علیہ۔ یا اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، یا اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ یہاں کے اساتذہ، معلمین، ذمہ داران، اے رب العالمین ان کی خدمات کو قبول فرما، دینی خدمات کو، تدریسی خدمات کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کی زندگی میں خوب برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ اس محفل میں ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے ہیں، میرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، یا اللہ سب کے جائز مقاصد پورا فرما۔ یا اللہ سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ سب کو ایک اور نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم